أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا انی اسکنت من ذریتی. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں جو سنسان ہے، بے آب و گیا، نہ تو پانی ہے نہ وہاں کھیتی ہے. عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے احترام والے گھر کے پاس میں نے ٹھہرایا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا اے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں آپ عطا کیجئے پھلوں میں سے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کرے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان چل رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس ٹھہرایا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں کا بیان ہے. ایک دعا تو یہ مانگی تھی جس کا تفصیلی بیان پیچھے آ چکا کہ اے میرے پروردگار، اس گھر کو، اس جگہ کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما. اور اسی طرح سے دوسری دعا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، رہائش کا کوئی سامان نہیں ہے، زندگی کے گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے. اے اللہ محض تیرے گھر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا. عند بیتک المحرم، تیرا احترام والا گھر ہے، اس لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اے اللہ جب یہ قربانی ہم نے دی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس قربانی کا خاص طور پر مقصد یہ تھا تاکہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. کون؟ میری اولاد، یعنی حضرت اسماعیل اور اسی طرح سے زوجہ حضرت ہاجرہ اور ان کی آگے اولادیں اور نسلیں. اے اللہ تاکہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی نمازیں قائم کروائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہاں ٹھہرانے کا مقصد بیت اللہ کے ارد گرد کی آبادی کی دینی فکر ہے.
اور دینی سوچ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کی سوچوں کو بدلا جائے اور ان کے اعمال کو بدلا جائے اور شرک اور کفر سے ان کو نجات ملے اور پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی پر آ جائیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ میری اولادیں یہاں رہ کر نماز کو قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ جب یہ ہے تو آپ مہربانی فرمائیے اپنی طرف سے ہمارے اوپر یہ کہ لوگوں کے دلوں کو آپ متوجہ فرما دیں، اور لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرمانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوا کہ بیت اللہ کی طرف لوگ کھنچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ آج تک ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے آثار موجود ہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کیجئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ ان کی روزی کا بندوبست بھی فرما دیجئے، جس طرح سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ پتہ چلا کہ روزی کے استعمال کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بعد بندوں پر شکر کرنا لازم ہے، اس لیے لعلہم یشکرون کا لفظ فرمایا کہ تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ پھر ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ اور یہ دعا یہ اسم اعظم ہے کہ جو بھی شخص اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے تھے تو اس کلمے کو ضرور پڑھا کرتے تھے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جانتا ہے جن چیزوں کو ہم پوشیدہ کرتے ہیں ان کو بھی، اور جن چیزوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں کا ادراک تو کرنے والا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کچھ بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ ہماری کیا تخصیص ہے، ہمارے دلوں کی کیا تخصیص ہے، یعنی جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہے، اور جو چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی ظاہر ہیں، اور ہماری تخصیص نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین میں کوئی بھی شے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے وہ دور نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعاؤں کا بیان ہوا۔ پہلی دعا تو یہ ہوئی کہ اے میرے پروردگار کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، اور عزت والا تیرا احترام والا گھر، اس گھر کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا۔ دوسری دعا یہ آئی، اے اللہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں، تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنی نسلوں کی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری دعا پھر یہ ارشاد فرمائی کہ اے میرے پروردگار آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے تاکہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعا کرنا کہ لوگ ہم سے محبت کریں کوئی منع نہیں ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کرے، اور اس عمل کا آپ سے سوال کرتا ہوں جو عمل آپ کی محبت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ پاک سے لوگوں کی محبت مانگنا بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور اسی طرح سے اے اللہ ان کی روزی کا بندوبست بھی فرمانا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسم اعظم کا کلمہ کہ جس کو پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول کیا کرتا تھا۔
کیا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جن چیزوں کو ہم پوشیدہ کرتے ہیں ان کو بھی اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی، اور اے اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب تیرے سامنے واضح ہیں، کوئی بھی شے تیرے سے مخفی نہیں ہے، ہمارے اعمال بھی اے اللہ تیرے سے مخفی نہیں ہیں، ہماری حرکات اور سکنات بھی تیرے سے مخفی نہیں ہیں۔ ہمیں ہر وقت اسی بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ ہمارے دلی حالات بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری نجی محفلیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری جلوت بھی اللہ کے سامنے، ہماری خلوت بھی اللہ کے سامنے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔